بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم زندگی میں لباس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور کبھی پرانا لباس پہن لیتے ہیں جو پہلے سلا ہوتا ہے، کبھی نیا لباس پہنتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے نئے لباس کے بارے میں ایک دعا جو آپ کو بتاؤں گا، اس کا ترجمہ بتاؤں گا، اور اس دعا سے حاصل ہونے والے جو ہمارے لیے اسباق ہیں، لیسن ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی کو نیا کپڑا پہنا ہوا دیکھیں تو اس کو کون سی دعا دیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آئیں آج ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ابو داود کی 4020 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا لباس لیتے تو اس کا نام لیتے، یعنی وہ قمیص ہے یا وہ پگڑی ہے یا کوئی چیز ہے، اس کا نام لینے کے بعد پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے تو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ لباس بھی اگر دیا ہے تو تو نے ہی دیا ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کس بات کا؟ من خیرہ، اس لباس کی بھلائی کا، و خیر ما صنع لہ، اور جس کے لیے، جس کام کے لیے یہ بنایا گیا اس کی بھی خیر اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، و اعوذ بک، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شرہ، اس لباس کے جتنے بھی شر ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، و شر ما صنع لہ، اور جس کے لیے یہ بنایا گیا جو اس کے شر ہیں، میں ان سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو نئے لباس کے بارے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نہیں پہنے، یعنی صرف یہ کپڑوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ لباس پہنتے ہیں، آپ کو نئی پگڑی پہنتے ہیں، آپ کو نئی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نئی گھڑی دیتا ہے، انگوٹھی دیتا ہے، اللہ آپ کو نیا جوتا دیتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی حکم میں ہیں۔ آپ نے نیا جوتا پہننا ہے تو یہ دعا پڑھیں، نئی ٹوپی پہننی ہے تو یہ دعا پڑھیں، نئے کپڑے پہننے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور ہر چیز اللہ دیتا ہے، ہر چیز کے پہننے سے پہلے اللہ ہی کی تعریف وہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس کی اچھائی کیا ہے، لباس کی برائی کیا ہے، لباس کی بھلائی کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ لباس کے کچھ مقاصد ہیں۔ لباس ستر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ہمارے وجود کو ڈھانپتا ہے۔ لباس خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لباس جو ہے وہ موسم کے مطابق پہنا جاتا ہے۔ تو یہ لباس کے کچھ مقاصد ہیں، اور پھر انسان لباس پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو پھر وہ معاشرے کے اندر اپنے دیگر امور سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ لباس کی اچھائیاں ہیں، لباس کی بھلائیاں ہیں، لباس کی وہ خیریں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اب اس کو الٹ کر لیں تو وہ لباس کی برائیاں ہیں، یعنی وہ لباس جو ہمارا ستر پورا نہ کرتا ہو، ڈھانپتا نہ ہو، وہ لباس نامکمل ہے۔ اسی طرح وہ لباس جو ہم کو خوبصورت نہ بناتا ہو، گندا ہو، میلا ہو، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اس کو الٹ کر کے دیکھ لیں، اور لباس کی دیگر قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ بھی ہے کہ وہ لباس جو انسان پہننے کے بعد اتراتا ہو، غرور کرتا ہو، فخر کرتا ہو، تو یہ بھی لباس کی ایک قباحت ہے، لباس کا ایک شر ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اب میں آخری بات جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نیا لباس پہنتا تو اس کے بارے میں لوگ، اس کے مسلمان باقی بھائی اس کو دعا دیتے، تبلی ویخلف اللہ تعالی۔ بڑی پیاری دعا ہے
کہ اللہ تجھ کو یہ کپڑا ہنڈانا نصیب کرے، اس کو پرانا کرنا نصیب کرے، یعنی اس میں لمبی عمر کی بھی دعا ہے، اور کپڑا جو انسان یا لباس کوئی بھی چیز پہنتا ہے اس کو استعمال کرے اچھی طرح، یہ بھی اس کے اندر چیز شامل ہے۔ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیا عطا کرے لباس، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز جب ہم اپنائیں گے اپنے معاشرے کے اندر، کسی کو نئی چیز پہنے ہوئے دیکھ کر اس سے حسد کرنا اور اس کے ساتھ بغض رکھنا، اس کی کمائی پر نظر رکھنا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ جب ہم دعا کریں گے، صحابہ والا انداز اپنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں خود بخود نکل جائیں گی۔ تو یہ لباس، نئے لباس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔